نماز کو قائم کر. اب نماز ہے کیا؟ ایک روایت جلدی سے سناتا ہوں آپ کو. اب یہ نماز حقیقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا ہے جی؟ بولو تحفہ. بڑی محبت. تحفہ دینے والا سجا کے دیتا ہے. کیا میرے والوں تحفہ ہے؟ میرے والوں یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا. اب بتاؤ کہ ہمارے تو سر میں پانی پڑ جاتا ہے جب نماز کا وقت ہے. اللہ نے فرمایا تحفہ ہے. تو کیسے تحفہ؟ آؤ میں بتاتا ہوں. حدیث پاک جلدی سے مفہوماً عرض کرتا ہوں. یہ جو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں اللہ ہاتھ کانوں تک لے گئے. حکم یہ ہے کہ چند منٹ نہیں، چند سیکنڈ ہاتھوں کو یوں رکھو. چند سیکنڈ ہاتھوں کو یوں رکھو. اس کا اعلان یہ ہے کہ مولا میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں آیا. بیوی بچے بہن برا کاروبار دوست سب نے سارے ہاتھ چوک کے میں. جب ایسے ہوتا ہے نا، ایسے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ فرشتوں کو بلاتا. فرشتوں جی رب جلیل. فرمایا تم کہتے تھے یہ لڑائی کرے گا، جنگ فساد کرے گا، فلاں کرے گا، خون ریزی کرے گا. دیکھو وہ اپنا جان سے پیارا کاروبار اولاد گھر بار سب چھوڑ کر میری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا. فرشتے پھر اس کی زیارت کرنے آتے، یہ منظر دیکھنے آتے. اچھا مولا اب فرمایا اب یہ ہاتھ باندھے میرے آگے کیسے جھک گیا ہے، اس کے اوپر رحمت کی فہار ڈالنا شروع کر دو. کیا ڈالو گی؟ فہار. رحمت کی فہار ڈالتی. کیا ڈالتی؟ رحمت کی. پھر اگلا حصہ رکوع. اب جیسے جیسے بندہ نیچے چلا جاتا ہے نماز اسے بلندیوں کی طرف لاتی ہے. نماز اسے اونچائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. رکوع میں گیا، فرشتوں جی مولا. فرمایا دیکھو یہ فلانا بھی ہے فلانا بھی ہے. یعنی کہ ذاتیں ہیں نا ہماری، ہم بڑے اپنے اتفاقانہ انداز میں ذاتوں کو نام لیں. فرمایا اتنا کچھ ہو کے پھر بھی گردن میرے آگے جھکا کے کھڑا ہے. جھکیا کھڑا ہے. تم کہتے تھے یہ ہے وہ ہے. بولا حکم. فرمایا اس فوار کو آپ موسلا دھار بارش بنا دو. یہ رحمت کی بارش اس رکوع میں بندے پر برس رہی. کس کی بارش؟ رحمت کی بارش برس رہی ہے. اگلا درجہ کیا؟ دیکھنا جیسے جیسے نیچے جا رہا ہے، یہ نیچے نہیں جا رہا، یہ بلندیوں پر جا رہا ہے. اگلا درجہ کیا آ گیا؟ سجدہ. بولو ذرا کیا آ گیا؟ اب سجدہ صحیح کرنے کا طریقہ کیا؟ بڑی محبت سے سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، پہلے گھٹنے جس کو ہم گوڈے کہتے ہیں وہ زمین پر رکھو، پھر ہاتھ رکھو. یہ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ. پھر ناک رکھو، پھر ماتھا. یعنی کہ ترتیب سے ساری چیزیں زمین پر لگتی. اب یہ جب ناک لگتی ہے نا نیچے زمین پر، جب ناک لگی اور ماتھا لگا، فرشتوں جی مولا. فرمایا دیکھو تم کہتے تھے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. میری محبت میں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے والا میری بارگاہ میں ناک زمین پر لگائے بیٹھے. عظمت والی پیشانی وہ نہیں، میرے آگے زمین پر رکھی بیٹھا. بولا کیا کرے؟ فرمایا اب موسلا دھار بارش بھی چھوڑو، اسے اٹھاؤ اور میری رحمت کے سمندر میں غوطے دے دو. میری رحمت کے سمندر میں غوطہ زن کر دو. اب یہ تو غوطے ہو گئے. اگلے جو لفظ ہے نا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ ساجد بنتا ہے یعنی کہ سجدہ کرتا ہے، میں نے کہا نا کہ جیسے جیسے نیچے جاتا ہے وہ کدھر جا رہا؟ بلندیوں کو جا رہا ہے. جیسے جیسے وہ جھکتا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ نیچے جا رہا ہے، وہ بلندیوں پہ جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے، نوجوان بڑی محبت سے یہ حدیث یاد رکھنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو نے سمجھا وہ مٹی پر، ریت پر، وہ صف پر، وہ مسجد کی چٹائی پر ناک رگڑ رہا ہے ماتھا رکھے ہوئے. نہیں، یسجدو علی قدم اللہ، وہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں کے اوپر پڑا.
کس سے پاک؟ یسجد علی قدمیہ، وہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر، حالانکہ اللہ قدموں سے پاک ہے۔ اللہ کس سے پاک ہے؟ اللہ کس سے پاک ہے؟ یہ ایک سرکار نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ تحفہ ایسے ٹکرے نہیں ہیں، یہ ابھی تو نے زمین پر کھڑا تھا، ابھی تو جب رکوع اور سجدے والے معاملات عبور کر کے گیا، اس تحفے نے تجھے مٹی سے اٹھا کر اللہ کے اتنے قریب کر دیا کہ اللہ کے قدم پر تیرا سر پڑا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہو گیا جی نماز، اللہ کتنا قریب ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے کسی کے پاؤں پر سجدہ کیا، توجہ کرنا ذرا، بڑی محبت والی بات، جس نے کسی کے پاؤں پر سجدہ کیا، جب وہ سجدہ کر کے اٹھے گا تو ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ڈائریکشن یعنی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے یا کرسی پہ یا جیسے بھی، تو جب اس کے قدموں پر کسی نے سجدہ کیا، جب وہ اٹھے گا تو ڈائریکشن کیا ہوگی؟ یہ تو میں بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تم سجدے میں کہاں پہنچے؟ اللہ کے قدموں تک، حالانکہ اللہ قدموں سے پاک، اللہ ایسے وجود سے پاک۔ لیکن جب سرکار نے مثال سے سمجھایا ہے تو میں بھی اسی مثال کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ جب تم کسی کے قدموں پر پڑے ہوگے، جب اٹھو گے، اتحیات میں تشہد میں بیٹھو گے، تو پھر ڈائریکشن کیا ہوگی؟ آمنے سامنے۔ نہیں سمجھے کیا ہوگا جی؟ جب کسی کے قدموں سے ایسے اٹھو گے تو کیا ہوگا؟ آمنا سامنا ہی ہو گیا نا۔ جب آمنا سامنا ہوا، بڑی ذوق والی بات، بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں، آمنا سامنا ہوا نا، تو صحابہ کرام نے پڑھا السلام علی اللہ، یا اللہ السلام علیکم، یا اللہ۔ صحابہ نے پڑھا، آقا علیہ السلام نے سنا، فرمایا میرے غلاموں یہ کیا؟ حضور جب آمنا سامنا ہی ہو گیا تو پھر السلام علی اللہ، یا اللہ السلام علیکم، اس کا معنی کیا ہے؟ تو جیوندہ رہو، یا اللہ تو جیوندہ رہو۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا میرے غلاموں اللہ تو خود سلام ہے، وہ تو سلامتیاں دینے والا ہے، اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلام اس کو کرو جو بیمار ہوتا ہے، سلام اس کو کرو جو کمزور بھی ہوتا ہے، جس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، جس کو آباد سے زمانہ کا خطرہ ہے، اس کو کہو تو سلامت رہے۔ اللہ تو خود سلام ہے، وہ خود سلامتیاں دیتا ہے، اس کو آباد سے زمانہ کی کوئی فکر نہیں۔ تو حضور پھر کیا فرمایا؟ جب تم اللہ کے حضور پہنچ چکے ہو نا، حریم ناز میں، حریم الہی میں، اللہ کے جلووں میں جا چکے ہو، تو حضور اب فرمایا یوں جولی پھیلا دو، عرض کرو مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جو کچھ مالی بدنی عبادتیں اور جو کچھ بھی میں اپنے دولت کی عبادت لایا ہوں وہ میرے دامن میں ہے، اسے قبول فرما دے۔ اب اتحیات مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوں سمجھو کہ اللہ سامنے ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بتا پھر کیسا تحفہ ہے، ایک پل میں زمین پہ تھا، ایک پل میں تجھے اللہ سے ملاقات کرا دی، ایک پل میں زمین پہ تھا، ایک پل پہ اللہ سے۔ اچھا یہاں آخری بات کرتے ہیں، یہاں آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انشاءاللہ وہ پھر اگلے درس میں پڑھ لیں گے، ورنہ میں نے آج وہ بھی پڑھنا تھا۔ آخری بات کرتے ہیں، اب جب یہاں پہنچے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پہنچے تو فرشتے موجود تھے اس بارگاہ۔ فرشتے کیا تھے؟ سارے بخاری علیہ رحمہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، فرشتوں نے بندے کو جھنجھوڑا، توجہ کرنا بات بڑی محبت والی، بندے کو جھنجھوڑا، کوئی عقل کر، مت خیال کر تو آدھی قابلیت نہ اللہ دے حضور آ گئے ہیں، اے نہ سمجھی کہ تو بڑی شاہ سے اور منہ تو ہوتا دے سجدے پہ گئے اللہ دے حضور آ گئے، نا ایسی بات نہیں ہے، یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف شرح میں یہ بات موجود ہے، یہ سب صدقہ ہے بندہ چونکہ حریم ناز میں اللہ کے جلووں میں ہے نا، اللہ کے حرم میں بیٹھا ہے نا، تو فرشتوں نے جوڑا، اور یہ مت خیال کر کہ تو نہ ہے، تیری کیا حیثیت، تو ہوتا کون ہے، یہ نبی پاک کا کرم تھا تو اللہ تک پہنچ گیا، یہ سرکار کا کرم تھا تو اللہ تک پہنچ گیا۔ اچھا بندہ وہاں پہنچا نا،
ہل گیا، اچھا ہاں ہاں. تو پھر اگلی بات بڑی محبت والی ہے، چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے نا، یہ منظر بھی نظر نہیں نہ آیا. انشاءاللہ اللہ کرے یہ منظر نظر آئے، دیکھنا کتنا لطف کا ہوگا. فرشتے کہتے ہیں نا آنکھیں کھول، اور جس محبوب کے صدقے حرم الہی اللہ کی ذات تک پہنچا ہے وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ بھی نظر آ رہے ہیں. فٹ بندہ کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتاؤ پھر توبہ ہوئی نہ نماز؟ ایسا توبہ کوئی لا کے تو دکھاؤ جو 1-5 منٹ کے اندر اللہ کا بھی جلوہ کرا دے، اللہ کے محبوب کا بھی جلوہ.